السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ عزیز طلبہ، جماعت ثالثہ میں امین الصیغہ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، امین الصیغہ۔ اس کتاب کا پہلا محاضرہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ امین الصیغہ، اس کتاب میں صاحب کتاب نے فعل کو بنانے میں، فعل کس طریقے سے بنتا ہے، فعل میں کیا کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے، کیا کیا تعلیلات ہوا کرتی ہے، اکثر ان باتوں کو ذکر کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم کتاب کے مقدمے سے۔ اس کتاب کا مقدمہ سمجھ لیجئے کہ جماعت اولیٰ امین النحو، جماعت ثانیہ کتاب الصرف، دونوں کا مجموعہ اس کتاب کے اندر مقدمے اور ابواب میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں مقدمہ۔ آسان ہے، بالکل آسان ہے، آپ لوگوں کو یاد بھی ہے، صرف آپ کو یادے کے طور پر شروعاتی باتیں بتائی جا رہی ہے، آپ اس کو پھر سے دہرا لیجئے، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے کلمے کی تقسیم اور اس کے اقسام۔ اب جانتے ہیں کلمے کی تقسیم اور اس کے اقسام کون کون سے ہیں۔ کلمے کی تعریف: جو لفظ با معنی مفرد ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ جو لفظ با معنی مفرد ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: فعل، اسم اور حرف۔ آپ نے الٹا پڑھا ہے، اسم و فعل حرف، اس میں فعل، اسم و حرف بتایا جاتا ہے، ایک ہی ہے۔ 3 قسمیں ہیں کلمے کی، فعل، اسم، حرف کہہ لیجئے یا اسم و فعل حرف کہہ لیجئے، 3 قسمیں ہیں۔ فعل، اب چونکہ اس میں فعل پہلے ہے تو فعل کی بحث کریں گے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل کو بدلائے، وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل کو بدلائے، جس کے اندر ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے، اسے کہتے ہیں فعل۔ تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جائے، یا جس سے کسی کام کے کرنے کا زمانہ ماضی، حال یا مستقبل میں سے کسی ایک زمانے میں کسی کام کے ہونے کا معلوم ہونا یہ ثابت ہو، اسے بھی فعل کہتے ہیں۔ آپ نے یہ تعریف پڑھی ہوگی، جیسے ضربہ، اسے ایک مرد نے مارا، یضرب، وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، اسے بھی کہتے ہیں فعل۔ حرف، اسم، دوسری قسم اسم، وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل کو بدلائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل کو بدلائے اور 3 زمانے میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، جیسے رجل، آدمی، کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، قلم، قلم، کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جاتا، صرف نام ہے، اسم ہے، نام ہے۔ یہ قلم، قلنسوۃ، کتاب، مدرس، صرف نام ہے، یہ کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے۔ تیسری قسم حرف، وہ کلمہ ہے جو معنی غیر مستقل کو بدلائے، یعنی وہ معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے ہوئے سمجھ میں نہ آئے۔ جب تک کسی دوسرے لفظ کو نہیں ملائیں گے حرف کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ آپ نے پڑھا ہے، من، سے، الی، تک، علی، پر، فی، میں، کیا سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا سمجھ میں۔ تو کلمے کی 3 قسمیں ہوئی، فعل، اسم اور حرف، یا اسم، فعل، حرف بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ کلمے کی 3 قسمیں ہوئی اور تینوں کی تعریفات آپ کے سامنے رکھی گئی۔ معنی اور زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے، فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل کی 3 قسمیں ہیں، معنی اور زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ ماضی، وہ فعل ہے جو یہ بتلائے کہ معنی زمانہ گزشتہ میں پایا جائے، وہ فعل ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے میں زمانہ ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں وہ کام ہوا ہو۔ مثال کے طور پر فعل، اسے ایک مرد نے کیا، گزشتہ زمانہ میں کیا۔ اکل، اسے ایک مرد نے کھایا، یعنی کھا لیا، وہ کھا لیا اس نے، کر لیا اس نے، سن لیا اس نے۔ کسی فعل کے ہونے کو گزشتہ زمانے میں معلوم ہو،
یعنی وہ ہو چکا ہو اسے ماضی کہیں گے۔ مضارع وہ فعل ہے جو یہ بتلائے کہ معنی زمانہ حال میں پایا جاتا ہے یا زمانہ آئندہ میں پایا جائے گا۔ وہ فعل ہے جس کا معنی یہ بتلائے کہ وہ زمانہ حال میں کر رہا ہے یا وہ زمانہ مستقبل میں کرنے والا ہے، تو اسے کہیں گے مضارع۔ جیسے یفعل وہ مرد کرتا ہے یا کرے گا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، یفہم وہ سمجھتا ہے یا سمجھے گا، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اس کے اندر حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل کا معنی آئندہ زمانے میں ہونے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ امر تیسری قسم، فعل کی 3 قسمیں ہوئی، ماضی، مضارع اور یہ تیسری قسم امر۔ وہ فعل ہے جو یہ بتلائے کہ زمانہ آئندہ میں مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جا رہا ہے۔ وہ فعل ہے جو یہ بتلائے کہ زمانہ آئندہ میں مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جا رہا ہے۔ جیسے افعل مخاطب سے تو کر، انصر تو مدد کر، اضرب تو مار، اسمع تو سن، آرڈر دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ فعل امر میں حکم دیا جا رہا ہے، مخاطب کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو فعل کی 3 قسمیں ہوئی، ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ کلمے کی 3 قسمیں ہوئی، اسم، فعل، حرف۔ فعل کی 3 قسمیں ہوئی، ماضی، مضارع، امر۔ یہ آپ کے خیال میں ہونا چاہیے۔ آگے ماضی اور مضارع کی 2 قسمیں ہیں، ماضی اور مضارع کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو معروف اور ایک تو مجہول۔ ماضی اور مضارع کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو معروف اور ایک تو مجہول۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ اگر فعل کی نسبت فاعل یعنی فعل کی نسبت کرنے والے کی طرف ہو تو وہ فعل معروف ہے۔ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، کرنے والے کی طرف ہو، وہ آدمی کھا رہا ہے، وہ آدمی کھا رہا ہے، یہاں پر کھانے والا آدمی ہے، اور آدمی فعل کی نسبت آدمی کی طرف ہو رہی ہے، کھانے والے کی طرف، جو کام کر رہا ہے، جو کھا رہا ہے، کھانے کی نسبت کھانے والے کی طرف ہو رہی ہے، تو یہ معروف کہلائے گا۔ اسی طرح جیسے ضرب اسے ایک مرد نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو مارنے کی عربی مرد کی طرف، مارنے کی نسبت مرد کی طرف کی جا رہی ہے، تو جس فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جائے، فاعل کی طرف ہو، اسے اس فعل کو فعل معروف کہتے ہیں، اس فعل کو فعل معروف کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مجہول کسے کہتے ہیں؟ جس فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو، یعنی کام جس پر واقع ہوا ہے اس کی طرف ہو، تو اس فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ضرب وہ مارا گیا، فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہے، وہ مارا گیا، فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی جا رہی ہے، بیچ میں فاعل نہیں ہے، وہ یعنی فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی جا رہی ہے، وہ مارا گیا، نصر اس کی مدد کی گئی، یہ فعل مجہول ہے۔ اور فعل امر جس کا اوپر ذکر ہوا صرف معروف ہوتا ہے، فعل امر مجہول نہیں ہوتا ہے، فعل امر صرف معروف ہوا کرتا ہے۔ ماضی اور مضارع کی 2 قسمیں ہوئی، ایک تو معروف اور ایک تو مجہول۔ اسی طرح ماضی اور مضارع کی 2 قسمیں اور ہیں، یعنی اثبات اور نفی، مثبت اور منفی۔ ماضی اور مضارع معروف اور مجہول اگر کسی کام کے ثبوت کو بدلائے، کام کے ہونے کو بدلائے تو وہ اثبات ہے۔ جیسے نصرہ کام کیا گیا، نصرہ اس کی مدد کی، نصرہ کتب اسے ایک مرد نے لکھا، نصرہ اس ایک آدمی نے مدد کی، ضرب اسے ایک مرد نے مارا، تو یہ سب ہونے والا ہے، یعنی مثبت پازیٹیو کام ہو رہا ہے، یہ فعل یہ بتلا رہا ہے کام ہو رہا ہے۔ اور جس فعل میں
معنی منفی پایا جائے، نہ ہونے، کام کے نہ ہونے کا معنی پایا جائے، ما نصر، اس ایک مرد نے مدد نہیں کی، کام کے نہ ہونے کا معنی پایا جائے، ما ضرب، اس ایک مرد نے نہیں مارا، ما اکل، اس ایک مرد نے نہیں کھایا، تو کام کے نہ ہونے کا جس فعل میں معنی پایا جائے اسے فعل نفی کہتے ہیں۔ اسی طرح اور یہ اصطلاح آپ کے اس درس میں ہوئی نمبر 1۔ پہلی اصطلاح یہ ہوئی کہ بھائی کلمے کی کتنی قسمیں ہیں، تو اسم، فعل، حرف، کلمے کی 3 قسمیں۔ فعل کی کتنی قسمیں ہیں، تو فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، یہ 3 قسمیں ہیں۔ ماضی اور مضارع کی 2 قسمیں کون سی ہے، تو معروف اور مجہول ہے، اور اسی کے اندر معروف اور مجہول، اسی کے اندر ماضی اور مضارع میں مثبت اور منفی، یہ بھی 2 قسمیں پائی جاتی ہے۔ تو یہ سب باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں، انشاءاللہ آگے درس میں اور بھی بیان ہونے والا ہے۔ جو ٹیکنیکل لفظ ہے، جو نارمل آپ سمجھ سکتے ہو، وہ مقدمے کی 9 سے یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔